سادہ سوال ہے، بار بار پوچھ رہا ہوں آپ سے، مولوی سلمان ظفر صاحب، آپ کا امام کون ہے کہ جو امام نہ ہو تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی میرے امام۔ حضرت ابو بکر اور عمر اور دو انصار کی آپ نے تکفیر کی ہے، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن ہمارا امام ہے۔ پہلے آپ نے کہا تھا پچھلے مناظرے میں کہا امام ہے ہی نہیں، اب قرآن اور پیغمبر۔ سبحان اللہ، آپ نے کہا میرا امام قرآن ہے، قرآن قریشی یا فاطمی ہے؟ ابو بکر کو قرآن بعنوان امام قبول نہیں تھا، مہاجرین اور انصار نے جا کے کیا کیا جی، خلیفہ انتخاب کر لیا، قرآن کو امام کے عنوان سے قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ تناقض ہے آپ کی، کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے ان کا، تو میں نے سمجھ نہیں آئی ہے بھائی کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ 3 نشستیں آپ کے ساتھ ہو گئی، آپ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ آپ کا امام کون ہے، وہ آپ کا خلیفہ کون ہے کہ جس کی بیعت کرنی چاہیے آپ کو؟ وہ آپ کا امام ہے یا نہیں ہے؟ وہ آپ کا خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے سر کے بال اڑ گئے آپ سے سوال پوچھتے ہوئے۔ سادہ سوال ہے، بار بار پوچھ رہا ہوں آپ سے، مولوی سلمان ظفر صاحب، آپ کا امام کون ہے کہ جو امام نہ ہو تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں؟ 3 نشستیں آپ کے ساتھ ہو گئی، آپ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ امام جو قریشی ہو، اگر اس کی بیعت نہیں کرو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے، یہ امام آپ کا کون ہے؟ میرے بھائی، میرے بزرگوار، اس کو جواب دیں۔ یہ ایسا سوال ہے جس کا ابھی تک آپ جواب نہیں دے سکے۔ اب رہا آپ کا یہ سوال جو پچھلے ٹرم میں ہم آپ کو جواب دے چکے تھے کہ آج آپ کا امام کون ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، آج آپ کا امام کون ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج ہمارا امام کون ہے۔ ہمارا امام قرآن ہے، اول قرآن ہمارا امام ہے۔ اور یہ میں نے بات اپنی طرف سے نہیں کی، میں نے بات یہ اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ کی کتاب امام ہوتی ہے۔ دیکھیں سورہ مبارکہ ہود ہے، ٹھیک ہے جی، فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام ہے، رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، موسیٰ کی کتاب امام ہے، رحمت ہے۔ قرآن امام نہیں ہے، موسیٰ کی کتاب امام ہے، قرآن بھی امام ہے۔ اور آپ کی خلش کو دور کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے امام حی، آپ کے نبی کا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری، حیات دنیاوی کی طرح اپنی قبر شریف میں زندہ ہے، تو میرے امام آپ قریشی ہیں، قریشی امام ہیں، قریشی امام، ہاشمی امام، جناب محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی میرے امام ہے۔ قیامت تک وہ اہل سنت کے امام ہے جی، قیامت تک وہ اہل سنت کے امام ہے۔ تو اب آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ امام کے بغیر ہیں آپ لوگ، ہم نے اپنا امام دکھا دیا آپ کو، اب آپ دکھائیں اپنا امام۔ اور آپ نے کہا کہ فاطمی ہونے کو آپ نے قبول کیا ہے۔ امام مہدی جو ہیں وہ حضرت امام حسن عسکری کی اولاد ہیں، فاطمی ہیں، ہاشمی ہیں۔ اب آپ قریشی اور فاطمی ہونے کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میرا امام قرآن ہے، قرآن قریشی یا فاطمی ہے؟ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ قرآن کی بھی قومیت ہے، بس قرآن جو ہے وہ قریشی ہے، اموی ہے، یا ہم کہیں مثلا قرآن جو ہے نا یا ہمارے علاقے کے زبان لیں بلوچی ہے یا فلان ہے۔ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ نے بڑے بہترین باتیں کی ہیں کہ قرآن اور پیغمبر چونکہ حی اور حاضر ہے، امام ہے۔ میں آپ کی حضرت ابو بکر سقیفے میں گئے، وہاں پر خلیفہ بن گئے۔ ابو بکر کو قرآن بعنوان امام قبول نہیں تھا، مہاجرین اور انصار نے جا کے کیا کیا جی، خلیفہ انتخاب کر لیا، قرآن کو امام کے عنوان سے قبول نہیں کرتے تھے، یہ قرآن کو قبول نہیں کرتے تھے۔ بعد میں شورا شش نفری بیٹھ گئی آپ کی، یعنی یہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر اور 2 انصار کی آپ نے تکفیر کی ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو امام کے عنوان سے قبول نہیں کیا۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ امام میرا جو ہے نا قرآن ہے۔ سوال ہے آپ سے میرا، عبداللہ ابن عمر کیا قرآن ان کا امام نہیں تھا؟
وہ جا کے یزید کی کیوں بیعت کر رہا ہے؟ پھر روایت پڑھ رہا ہے، بھائی کس لیے آئے ہو؟ کہا پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر آپ کی گردن پہ بیعت نہ تو مر گئے، جاہلیت مرے۔ کیا اس کے پاس قرآن نہیں تھا حضرت عبداللہ ابن عمر، یا وہ یزید کو قرآن مانتا تھا؟ تو آپ مجھے بتائیں ذرا، اگر آپ کہیں جھوٹ ہے تو آپ بتائیں، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں صحیح مسلم بخاری سے۔ اور عدم خروج کی جو روایتیں ہیں ان میں کیا بیان کیا کہ اگر یہ امام تمہارے اوپر ظلم کرے، تمہارے دین کو نقض کرے، تو اس وقت تمہارے لیے حق نہیں ہے کہ خروج کرو، اس امام اور ظالم کے خلاف آپ خروج کریں۔ اب آپ کیا بیان کر رہے ہیں کہ خلیفہ امام کون ہے؟ کہ جی قرآن ہے۔ تو اس مبنا کے مطابق آپ کا امام جو ہے وہ قرآن ظالم ہے اور لوگوں کے دین کو نقض کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم، یہ ذرا دکھائیے سکین پیج، یہ روایت ملاحظہ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد ایسے بیت المال میں تصرف کیا جائے گا، اس وقت کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ ہم کیا کریں جب وہ ظلم ہوگا؟ تو کیا کریں؟ کہا چپ ہو جاؤ، صبر کرنا ہے۔ ایک صحابی کے ساتھ رسول اللہ نے خلوت کی اور کیا بنایا کہ میرے بعد صبر کرنا ہے جو لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں گے۔ یہ ایک طرح کی روایت۔ دوسری جو روایات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ کہتا ہے نا میرا امام قرآن ہے۔ یہ دوبارہ ملاحظہ کریں صحیح مسلم، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے بعد ایسے امامان آئیں گے، ایسے ائمہ آئیں گے، ایسے ائمہ آئیں گے۔ یہ ائمہ کیسے ہوں گے؟ ان کی کیا داستان ہوگی؟ ان کے قلوب شیاطین ہیں، میری سنت پر نہیں ہے، انسان کی شکل میں ہوں گے۔ کیا کرنا ہے؟ ایسے ائمہ کی اطاعت کرنی ہے، چاہے تجھے مارے بھی صحیح تو انہیں اطاعت کرنی ہے۔ آپ کا امام تو قرآن ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے بعد جو ائمہ آئیں گے وہ ان کا قلوب شیاطین کے ہوں گے، وہ تمہیں ماریں گے، تمہارا مال کھائیں گے، جو بھی کچھ بھی کرے، تم نے چپ رہنا ہے۔ یہ کہہ رہے میرا امام قرآن ہے۔ بس اگر آپ کا امام قرآن ہے تو وہ قرآن جس کا آپ تعارف کروا رہے ہیں رسول کے فرمان کے مطابق شیطان ہے، اعوذ باللہ، اور انحراف ایجاد کرتا ہے۔ یہ مولوی، آپ نے تو سب کی تکفیر کر دی، پیغمبر، قرآن، حضرت ابوبکر، عمر، مہاجرین و انصار، سب کو۔ ایک اور نقطہ آپ نے کیا بیان کیا؟ ایک ایسا زمانہ ہوگا ممکن اس وقت خلیفہ نہ ہو، وہ آپ روایت کو لازمی پڑھنا، مجھے اس روایت سے کام ہے، لازمی پڑھنا اس مسلم کی روایت کو۔ اچھا یعنی قرآن نہیں ہے اس زمانے میں؟ ابھی آپ نے نہیں کہا میرا قرآن جو ہے وہ حی ہے، زندہ ہے، رسول ہے اور امام ہے، اور پھر کہا ایک ایسا زمانہ ہوگا اس وقت امام نہیں ہے، یعنی اس وقت نہ قرآن ہے نہ پیغمبر ہے۔ پہلے آپ نے کہا تھا پچھلے مناظرے میں کہا امام ہے ہی نہیں، اب قرآن اور پیغمبر۔ سبحان اللہ، یعنی کھیل رہے ہیں آپ یہاں پہ جناب مولوی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو خود کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت ہمارے پاس امام نہیں ہوگا، یعنی آپ کے جناب علی کے مبنی کے مطابق ایسے زمانے میں کہ جس میں کوئی امام نہیں ہوگا، نہ قرآن ہوگا نہ نبی آپ کا اس وقت زندہ ہوگا۔ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ روایت آپ نے وعدہ کی، وہ آپ کا ٹائم نہیں پہنچا، آپ لازمی پڑھنا اس روایت کو بخاری کی۔ وہ روایت کیا کہتی ہے؟ وہ پیغمبر وہاں پہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی جماعت کے جو گمراہ ہو جائے گی وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اگر امام ہوتی تو وہ جماعت اولا ہے کہ جن کا امام ہوگا۔ جناب حذیفہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اس جماعت کے ساتھ رہو کہ جس کا امام ہوگا، اور جس کا جماعت کا امام نہ ہو اس سے دور رہو، اس سے دور رہنا ہے کہ اس جماعت کی طرف آپ نے جانا ہے کہ جن کے پاس امام ہے۔ یعنی یہ تناقض ہے آپ کی بات میں، کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے ان کا۔ یہ میرے سوالات کا آپ کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ، آپ اگلا نقطہ میں بیان کرتا ہوں، ان کے جوابات لازمی دینے آپ نے۔ صحیح مسلم، میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، دقت فرمائیں۔ صحیح مسلم، جناب عمر بن خطاب چاہتے ہیں خلیفہ معین کریں۔ آگے کیا بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی امر خلافت میں اپنی زبان چلاتا ہے، کوئی بدگوئی کرتا ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا خلافت کے متعلق وہ کافر اور دشمن خدا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، ان کا امام قرآن نہیں تھا، پیغمبر بھی نہیں تھا، چونکہ وہ چاہ رہے ہیں خلیفہ معین کرے، پر جو بھی خلافت کے معاملے میں بدگوئی کرے گا، طعنہ دے گا، تو وہ کافر ہے، قابل قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، وہ دشمن خدا ہے، وہ گمراہ ہے۔ آپ نے سب کی تکفیر کی ہوئی ہے۔ جس طرح ہمارے نزدیک ہم ابو حنیفہ کو امام کہتے ہیں لیکن وہ خلیفہ نہیں ہے، ہم
مالک کو امام کہتے ہیں لیکن وہ خلیفہ نہیں ہے. ہم یعنی کہ حسن کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں. اب امام حسن خلیفہ ہیں، امام حسین جو ہیں وہ خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکلی وہ اس منصب پہ فائز نہیں ہوئے. اسی طرح امام زین العابدین ہم کہتے ہیں وہ امام ہے، مقتدا و پیشوا ہیں، لیکن وہ خلیفہ نہیں ہے. تو میں نے سمجھ نہیں آئی یہ بھائی کہنا کیا چاہ رہا ہے. پتہ چل گیا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. انہوں نے سب کچھ بیان کیا ہے سوائے اس کے کہ جو ہم نے ان سے سوالات کیے. میں نے خلیفہ نہیں کہا، میں نے امام کہا تھا، میں نے امام نہیں کہا تھا، میں نے خلیفہ کہا تھا. میرا سوال آپ سے یہ تھا میرے بھائی، میں نے پوچھا آپ سے کہ یہ امام وہ جو قریشی ہوگا اور اولویت ہو وہ خات فاطمی ہو کہ جو احکام کا اجرا کرے، جو شریعت کا اجرا کرے، اس کی بیعت تاروز قیامت در ہر تمام اہل تسنن کے ہاں وہ واجب ہے، اور اس کے خلاف آپ خروج نہیں کر سکتے. اور وہ خلیفہ ظلم بھی کر سکتا ہے، اس کا دل شیطانی ہو سکتا ہے، وہ دین کو نقض کر سکتا ہے، آپ کا مال چھین سکتا ہے، لیکن آپ کو خروج کا حق اس پہ نہیں ہے. اگر آپ اس کی بیعت نہ کریں تو جاہلیت کی موت مریں گے، آپ کا دین ناقص ہے. تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے، چونکہ احکام شریعت مربوط ہیں اس خلیفہ کے ساتھ. وہ ہر زمانے میں ایک شخص ہوگا، وہ شخص کون ہے؟ یہ سوال میرا سادہ سا. ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں لفظ امام جو ہے وہ عام ہے. لفظ امام خلیفہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور لفظ امام غیر خلیفہ اور ایسی چیزوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو مقتدا و پیشوا ہیں. ہمارا آپ کے ساتھ کلمات پہ بحث نہیں ہے. وہ آپ کا خلیفہ کون ہے اس کا تعارف کرائیں، امام کون ہے، آپ اس کا سلطان نام رکھ دیں، وزیر رکھ دیں، کچھ مفتی رکھ دیں، کچھ بھی نام رکھ دیں، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. وہ آپ کا امام کون ہے، وہ آپ کا خلیفہ کون ہے کہ جس کی بیعت کرنی چاہیے آپ کو. میں 3 مناظروں سے پوچھتا آ رہا ہوں، وہ امام کون ہے آپ کا؟ وہ قریشی ہو. میرے سر کے بال اڑ گئے آپ سے سوال پوچھتے ہوئے. وہ آپ کا امام ہے یا نہیں ہے؟ وہ آپ کا خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ امام اور خلیفہ کون ہے جو قریشی ہو؟ قرآن قریشی ہے؟ اس سے واضح میں آپ سے سوال پوچھوں